فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. 90 سے وجاء المعذرون اور آ گئے عذر کرنے والے، بہانے بنانے والے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، لیؤذن کہ اجازت دی جائے، لی تاکہ یؤذن اجازت دی جائے، لہم انہیں، وقعد اور بیٹھ گئے، الذین وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، اللہ اللہ سے، جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، سیصیب سا ان قریب، یصیب پہنچے گا، الذین انہیں جنہوں نے، کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، العذاب عذاب، علیم دردناک، لیسا نہیں ہے، یعنی یہ عذر جو بیان کرتے ہیں ان میں سے نہیں ہے کوئی بھی گناہ یا رستہ، علی الضعفاء ضعیفوں پر، وعلی المرضى اور مریضوں پر، وعلی الذین اور ان پر جنہوں نے، لا یجدون نہیں وہ پاتے، ما وہ چیز ینفقون وہ خرچ کریں، حرج کوئی بھی حرج، یعنی کوئی بھی حرج نہیں ان لوگوں پر، اذا جب نصحوا وہ خیرخواہی کریں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ و اور رسولی رسول کے، ما نہیں ہے، المحسنین احسان کرنے والوں پر، من سبیل کوئی بھی مواخذہ، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، دونوں فعیل کے وزن پر ہیں، اللہ کی دونوں صفتیں ہیں، ولا اور نہ، الذین ان پر جو، اذا ما جب بھی، آتو کا وہ آئیں، کا آپ کے پاس، لتحملہم لی تاکہ، تحمل سوار کریں، تحمل سوار کریں، ہم انہیں، قلتا کہا آپ نے، اچھا اگر یہاں پہ قلتو ہوتا تو کیا ٹرانسلیشن ہوتی بتائیے ذرا، قلتا کی جگہ قلتو ہوتا تو آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے؟ کہا میں نے، ویری گڈ، لا اجد نہیں میں پاتا، ما وہ جو، احملو کا میں سوار کروں تمہیں، علیہ جس پر، تولو وہ پلٹ گئے، و اعین و اور اعین آنکھیں، عین کی جمع ہے اعین، پیپر میں نا واحد جمع بھی آ سکتے ہیں، گرامر میں نہیں تھے نا آئے تو اس میں آ سکتے ہیں، جیسے قلوب کا واحد، اعین کا واحد، اسی طرح انہار کا واحد، تفیض بہہ رہی تھی، من الدمع آنسوؤں سے، حزناً غم کی وجہ سے، اللہ کے نہیں یجدو وہ پاتے، ما ینفقون وہ خرچ کر سکے، انما بے شک، السبیل مواخذہ تو، علی الذین ان پر ہے، یستأذنوک یستأذنو اجازت طلب کرتے ہیں، کا آپ سے، وہم اس حال میں کہ وہ، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ، اغنیاء غنی ہیں، رضو وہ راضی ہو گئے، بینا کے، یکون ہو وہ، مع الخوالف ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، وطبع اور مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم
اور آ گئے عذر کرنے والے دیہاتیوں میں سے کہ ان کو اجازت دی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ منافقین جو پہلے سے مدینہ کے منافقین اور اہل ایمان کا ذکر کیا گیا پہلی آیات کے اندر، تو اب مدینہ کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کا حال ذکر کیا گیا اور ان میں سے دونوں قسم کے لوگ موجود تھے۔ ان دیہاتیوں میں دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ عذر کرنے والے سچے بھی تھے اور کچھ عذر کرنے والے جھوٹے تھے، یہ دو قسم کے لوگ تھے۔ تو اس لیے بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ المعذرون سے مراد وہ اعراب لیے جائیں گے، اعراب یعنی دیہاتی، وہ دیہاتی لیے جائیں گے جو صحیح مومن تھے اور کسی حقیقی عذر کی وجہ سے لوگ نہیں جا سکے تھے۔ یہ لوگ اپنا عذر بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان سے مراد وہ ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور پھر کہا وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گھروں میں بیٹھے رہے اور انہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ چنانچہ ان میں سے کفر کرنے والوں کو عذاب علیم کی وعید سنائی گئی ہے، دنیا میں قید اور قتل اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر نے کی ہے اور یہ تفسیر جو ہے زیادہ ترجیح دے گی ہے اس کو، لیکن کچھ مفسرین نے معذرون سے مراد جھوٹے بہانے اور باطل عذر پیش کرنے والے بھی لیے ہیں۔ اس رائے کی تائید میں انہوں نے کہا کہ اگر معذرون باب تفعیل سے ہے، عذر یعذر تعذیر، یعنی تو اس کا مطلب ہوگا کہ سستی کی، کوشش ہی نہیں کی، ان کا عذر جو تھا وہ ظاہری تھا لیکن ان کا اصل میں عذر کوئی نہیں تھا، تو وہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، تو آ کر پرمیشن لینے لگے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ لوگوں نے پسند کی ہے کہ یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں واو کی وجہ سے، کہ جاء المعذرون من الاعراب سے مراد سچا عذر رکھنے والے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سے مراد ایسے بندے جو جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے عذر بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آگے بھی اب صاف پتہ چلتا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 میں کہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے۔ تو مزید آگے اگلی آیت کے اندر بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن کا عذر ٹھیک ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بری کر دیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر پڑھ رہے ہیں نا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے ضعیفوں پر، نہ مریضوں پر، نہ ہی ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کے لیے مال نہیں حاصل کر پاتے، تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر واضح تھا۔ ان میں سب سے پہلے کون سے لوگ آتے ہیں؟ وہ لنگڑے، لولے، اندھے، بوڑھے، عورتیں اور بچے ہیں، ضعفاء، کمزور، جو کمزور ہیں۔ اور دوسرے آتے ہیں المرضى، جو بیمار ہیں، مریض کی جمع المرضى، جو بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ اور پھر تیسری جگہ پر جو تیسری طرح کے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو خرچ کرنے کے لیے مال نہیں پاتے۔ تو سورۃ الفتح آیت 17 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعراج حرج ولا علی المریض حرج، کہ نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی، نہ مریض پر کوئی تنگی، یعنی ان پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ یہ ضرور جو ہے جنگ کے لیے جائیں، ان کو
خارج کر دیا گیا، یعنی ان کو بری کر دیا گیا، اگر نہ بھی جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ان پر بنایا جائے گا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، اب وہ تیسرے لوگ جو تندرستوں ہیں لیکن مالی استطاعت نہیں رکھتے اور جہاد کے سفر اور اس کے ساز و سامان کی مثلا سواری اور ہتھیار کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تیاری نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے جنگ میں اگر نہ بھی جائیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کی تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، تو اگر ایسے لوگ بھی نہیں جا پاتے تو ان پر بھی کوئی خرج نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، یعنی وہ ایسا کام نہ کرتے ہوں جس سے اللہ اور اس کے رسول یا مومنوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، وہ خیر خواہی کرتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دشمنوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو فائدہ پہنچاتے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا دین خیر خواہی ہے، دین خلوص کا نام ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان کے حکام کے لیے اور ان کے تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کی سرداروں کے لیے۔ تو اپنے دین کو اللہ کے لیے بھی خیر خواہی کا ذریعہ بنانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے صحیح پہنچائی جائے اور ان پر عمل کرنے والوں کو سپورٹ کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کی خیر خواہی کی جائے، اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے کہ قرآن کو سیکھا پڑھا تو اس کے اندر کی جو خوبصورتی ہے وہ لوگوں کو سکھائی جائے، بتائی جائے کہ قرآن کتنا خوبصورت ہے، پھر اس کے رسول کی باتیں بتائی جائیں، مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی اور پھر تمام لوگوں کے لیے بھی۔ تو جنگ کے معاملے میں عام لوگوں کی خیر خواہی میں چیزیں یہ شامل ہو جاتی ہیں کہ جب مجاہدین جہاد پر گئے ہوں تو یہ لوگ شہروں میں رہیں، ان کے گھروں اور ان کے کاروبار کی اور ان کے بچوں کی خبرگیری رکھیں، ان کی عزت اور آبرو کی ہر طرح سے حفاظت کریں، مجاہدین کو اگر ضروریات وغیرہ چاہیے ہوں تو ان کو پہنچاتے رہیں، پھر ان کے بارے میں جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں، کسی قسم کا فساد برپا نہ کریں، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے والوں کا منہ بند کر دیں۔ یہ ہے دین کی خیر خواہی کرنا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ بڑے بڑے کام نہیں کر پاتے، آپ جنگوں میں نہیں جا پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال اتنا نہیں دیا یا اتنی طاقت نہیں دی ہے، وہ مجبوری ہے، تو یہ کام کر کے بھی اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے احسان کرنے والوں پر کوئی بھی مواخذہ، جو احسان کرتا ہے، جو اندر سے پکا سچا مخلص بندہ ہوتا ہے، اگر وہ کوئی بڑا کام نہیں بھی کر پاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اجر دے دیتے ہیں، اس پر جہاد میں شرکت نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبوک سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مدینہ میں کئی لوگ ہیں، تم کسی راستے پہ نہیں چلے اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی ہو مگر وہ تمہارے ساتھ رہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ تو مدینہ میں ہی تھے۔ فرمایا وہ مدینہ میں تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا، لیکن مطلب کیا ہے اس کا کہ جو کام تم نے کیے، جو عمل تم نے کیا، یہ ہر عمل میں تمہارے شریک ہیں۔ کیوں؟ دل سے مخلص ہیں، دل سے اسلام کے خیر خواہ ہیں، دل سے اسلام کے ساتھ سچے ہیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پائے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اسلام ان کو نکال ہی دے، کہ اسلام تو اخلاص والوں کی قدر کرتا ہے، اسلام تو خیر خواہی رکھنے والوں کا بول بالا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو سکون پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم۔ تو انسان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ اگر کبھی عمل نہیں ہو بھی پاتا تو یہ چیک کریں کیا دل چاہتا تھا عمل کرنے کو، دل خیر خواہ تھا۔ اگر بڑا کام نہیں کر پائے، مثلا آپ کے پاس ڈونیشن کے لیے پیسے نہیں، مثال کے طور پر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں مگر ڈونیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں ہے، تو اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے، جو عرش کا سایہ جن کو ملے گا
اور ایسے لوگوں کے ساتھ میرا شمار کیسے ہوگا؟ لیکن اگر آپ سچے ہیں، موحد ہیں، پکے ہیں، اخلاص والے ہیں، تو اللہ آپ کو ویسے ہی اس کا اجر عطا کر دیتے ہیں بغیر دیے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت تو تھی نا. تو اگر نیت تھی تو آپ کو اجر و ثواب مل جاتا ہے. بس یہ ہے کہ دین کے ساتھ خیر ہائی والا معاملہ کریں، دین کے ساتھ سچا معاملہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پکے سچے مسلمان ہوں، دل ظاہر اور باطن ایک ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی اجر ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے اگلی جو آیت ہم پڑھنے لگے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اتنا زیادہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے جائیں، لیکن کسی وجہ سے جنگ میں جا نہیں پاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے. مثلا اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس اس کی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کو وہ آنسو بھی بڑے پسند ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، نہیں ہے ان پر کوئی بھی عذر، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی حرج، جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے پاس جانے کے لیے سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری دے دیں. تو آپ فرماتے ہیں لا أجد ما أحملكم علیہ، میں بھی تمہیں ایسی سواری نہیں دے سکتا کہ تم اس سواری پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جنگ کرو. کیا ہوتا ہے؟ تولو، وہ پلٹ جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، اور ان کی آنکھوں بہہ رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے. اس قدر ان کا دل کرتا ہے جنگ میں جانے کا. ٹھیک ہے، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ مخلص مسلمانوں کا ایک اور گروہ، جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے سواریاں لینے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے، تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگے. ایسے روئے کہ گویا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں پانی کے چشمے بن گئیں اور ان کی آنسوؤں کی نالیاں روا ہو گئیں. کہنے لگی، سوچنے لگی ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں. تو اللہ نے انہیں گناہوں سے بری قرار دے دیا اور ان لوگوں پر اعتراض کا کوئی رستہ اور کوئی گنجائش نہیں رکھی، کیونکہ یہ لوگ کیا ہیں؟ محسنین ہیں. تو اللہ محسنین کی قدر کرتے ہیں، اللہ محسنین کو اکیلے نہیں چھوڑتے. بن کر تو دیکھیں نا احسان کرنے والے. احسان کرنے والا حدیث کی روشنی میں محسن کون ہے؟ جو نیکیاں ایسے کرتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اتنا اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے، ظاہر اور باطن اس کا پورے کا پورا اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ باطن سے اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور دل سے کہتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول مجھے چھوڑ ہی جائیں پیچھے تو میں پیچھے رہ جاؤں. نہیں، بالکل اس کا اندر اور اس کا باہر اللہ کے رسول کے ساتھ پورا کا پورا مخلص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اسلام کی کتنی خوبصورتی کا پتہ چل رہا ہے نا، کہ اگر کبھی زندگی کے اندر کوئی عذر ہو، بہانہ ہو، آپ کام نہیں بھی کر پائے لیکن آپ کا دل تو چاہ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر عطا کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے، زبردستی آپ سے کام کروایا جا رہا، آپ بے بس ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن دل بھی غمگین ہوتا ہے، کرہن آپ سے کام کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسے برے جس سے فتنے ہمارے یہاں حرام کام ہوتے ہیں، آپ کرنا نہیں چاہتے، مجبور ہوتے ہیں. مثلا ریسنٹلی کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب گھر والے فورس کر رہے ہیں، اب وہ لڑکی جانا نہیں چاہ رہی محرم کے بغیر سفر میں، پریشان ہے، اب گھر والے ناراض ہو گئے ہیں، ماں جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہیں کہ آپ کو جانا ہی جانا ہے. تو اس صورت میں اب اس پر کیا ہوگا؟ وہ لڑکی چلی جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے بالکل ایسا ہی سین تھا کہ وہ لڑکی جنہوں نے مسئلہ پوچھا کہ
ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ پریشان تھی، لیکن ان کو جانا پڑا اپنی والدہ کی خاطر، تو وہ چلی گئی محرم کے بنا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اب اس صورت میں کیا ان کو گناہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو تو ان کی ادا اتنی پسند آئی ہوگی کہ وہ کرہن مجبوراً جا رہی ہیں، دل سے خوش نہیں ہیں، اور یہ واقعی اللہ جانتا تھا کہ وہ دل سے خوش نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کو پورا اجر ملے گا اس چیز کا کہ انہوں نے محرم کے بغیر سفر نہ کرنے پر پورا جہاد کیا، لیکن یہاں پہ ان کا بس نہیں چلا، تو اب وہ اپنے اللہ کی رضا اور اپنے والدہ کی رضا کے لیے چلی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ اجر تو ان کو ملا ہوگا۔ ایسے ہی زندگی میں بہت سے معاملات آتے ہیں، آپ پوری طریقے سے اسٹینڈ لیں، پورا سپورٹ کریں اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد یہ والی کیفیت آ جاتی ہے کہ آپ مجبور کر دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ خوشی سے وہ کام نہیں کریں، نہ خوشی سے وہ کام کریں۔ تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ پورے طریقے کے ساتھ، لیکن چیک اللہ کرتا ہے، یہ اس کی چیکنگ انسان کی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے بارے میں کہ یہ بندہ نہیں چاہ رہا یہ کام کرنا، لیکن اسے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ غلط ہو، اس کا دل تو کر رہا ہو، لیکن وہ ظاہر میں صرف مجبوری دکھا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے کہ سامنے والا واقعی مجبور ہے یا پھر وہ مجبور ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، کیونکہ اجر اللہ نے دینا ہے، اخلاص اللہ کو چاہیے، ہم نے انسانوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آنکھوں کے آنسو ہیں یہ حقیقی ہیں یا دکھاوی ہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہے، بندوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ کون کتنا مخلص ہے، کتنا اخلاص والا ہے۔ تو اگر اخلاص ہوگا اندر، آنکھوں میں اخلاص والے آنسو ہوں گے، تو اللہ ایسے بندے کو اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسے مسائل زندگی میں آتے ہیں نا کبھی کبھار، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر اور باہر کو اللہ کی رضا اور اللہ کے ساتھ مخلص کرنا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو خیر خواہ بنانا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے رسول سے اجازت و طلب کرتے ہیں لیکن وہ غنی ہیں، طاقتور ہیں، ہر چیز ہے ان کے پاس، مگر جان بوجھ کر رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، کہ جان بوجھ کر پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ بزدل، انتہائی کمزور بندے، کوئی مردانگی ان کے اندر نہیں ہے، اپنی طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور عورتوں جیسے عورتیں پیچھے رہی ہیں ایسے خود کو بھی ان کے ساتھ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں۔ کل بھی یہی پڑھا تھا۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے پکی پکی مور لگا دیے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکثر مقامات پر اللہ ہر چیز کے دو پہلو بیان کرتے ہیں، ایک اچھا پہلو ایک برا۔ یہاں پہ بھی اچھا بتا دیا اور فرمایا کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں جن کا ذکر اوپر والی آیات میں گزر گیا، لیکن اعتراض کن پہ ہے؟ ان لوگوں پر گناہ کا سارا بوجھ ہے جن کے پاس سواری بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اغنیا میں سے ہیں، یہ غنی ہیں، پھر بھی آپ سے زیادہ طلب کرتے ہیں اپنی بزدلی کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو انہیں کیا ہوگا؟ اور رہنے کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں، خوشی کہ ہم گرمی اور سفر کی ہلاکت سے بچ گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دین کا کوئی کام نہیں کرتے اور بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ واو ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو ایسے ہی ہیں، ہمیں تو نہیں ضرورت محسوس ہوئی یہ کام کرنے کی۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے نفاق کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا بند کر دیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں
کیا لذت اور کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ. یعنی وہ ایمان کی لذت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. وہ سوچیں جس کو ایمان کی لذت چکھنے کا، ذائقہ چکھنے کا کی لت لگ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ بندہ بار بار اس لذت کو چکھنے کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے. جس کو نفس کے ساتھ جنگ کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، جس کو اللہ کی خاطر قربانی دینے میں جو مزہ ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے، تو وہ بندہ چاہتا ہے روز کچھ قربان کرے. یقین جانے جو بندے قربانی دینے پر جو سکون حاصل کرتے ہیں، اس سکون سے جو لذت ان کو محسوس ہوتی ہے، جب اس کی عادت ان کو پڑ جائے نا، تو ان کے لیے آئے دن نیا ٹاسک آتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قربان کر دیں اور وہ سکون حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو یہ لذت، قرآن کا ذائقہ چکھنے کی لذت، قرآن کو پڑھنے کی لذت، ایمان کی لذت، اپنے نفس کو قربان کرنے کی لذت، قربانیاں دینے کی لذت، یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتی. صرف اخلاص والے لوگوں کو ملتی ہے. لیکن جو لوگ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، خود ہی نہیں قرآن پڑھنا چاہتے، خود ہی نماز نہیں پڑھنا چاہتے، دل ہی نہیں کرتا ان کا دین کی طرف آنے کو، تو اللہ ان کو لذت بھی عطا نہیں کرتے، ان کو ٹیسٹ ہی نہیں آتا. اب دیکھیے بہت سے لوگ قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا، لیکن کچھ لوگ بڑا مزہ لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، جیسے کہ بڑی اچھی چیز کھا رہے ہیں پسندیدہ. لیکن کچھ لوگوں کو آیات سن کر بجائے اس کے کہ وہ ان کے دل جاگیں، ان کی آنکھیں جاگیں، تو تھوڑی سی غنود کی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اندر اور باہر کی زندہ حالت پر. جتنے آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور جتنا آپ شوق اور محبت کے ساتھ کسی چیز کو قبول کر رہے ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اتنی آپ چیزوں کو اپنے اندر کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا آپ مزہ لیتے ہیں، اتنا آپ انجوائے کرتے ہیں. تو قرآن آپ کو اگر انجوائے کرواتے، اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے. آپ کا کیا ہاتھ ہے؟ آپ کا اخلاص. جس کے پاس اخلاص ہوگا اللہ اس کو وہ ٹیسٹ عطا کر دیں گے. جس کے پاس اخلاص نہیں ہوگا اس کو ٹیسٹ نہیں ملے گا. اس لیے قرآن کا ٹیسٹ لینے کے لیے دا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ آپ کا اخلاص. اگر اخلاص نہیں ہے تو قرآن کا جتنا مرضی اچھا اس کو ایکسپلین کیا جائے، جتنا مرضی اس کو گہرائی میں جا کے تدبر اس پہ کیا جائے، تو آپ اس کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ خود کو کم پہ راضی نہیں ہونے دینا. اگر آپ کو قرآن کے ٹیسٹ نہیں لے پا رہے تو اس سے پوچھنا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، ایسی کیا میرے اندر برائی آ گئی جس کی وجہ سے قرآن میرے دل میں نہیں اتر پا رہا. اس کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا، تو قرآن کی محبت ادھر سے نکل جاتی ہے. انسان کے دل میں ایک ہی محبت راج کر سکتی ہے، یا اللہ کی یا دنیا کی. ہاں، انسان اللہ کی محبت میں دنیا کا خیال رکھتا ہے، وہ تو ضروری ہو جاتا ہے نا، وہ تو اللہ کی محبت کے انڈر ہی آ جاتا ہے. لیکن راج ایک بندہ کر سکتا ہے، راج ایک ہستی کرتی ہے. تو اگر قرآن کی سمجھ نہ آنے لگے، قرآن دلوں پہ اثر نہ کرنے لگے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو دلوں پہ تالے کب لگتے ہیں؟ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان کے عمل اس کی جو علم ہے اس کی عکاسی نہیں کرتے. علم اس لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ علم انسان کو زندہ رکھتا ہے، لیکن ایسا علم انسان کو عمل کی طرف لے کے نہ جائے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اپنے علم کو اپنے لیے ایک ایسی انرجی بنانا چاہیے جو آپ کو بوسٹ کرتی رہے، آپ کی پاور ہو، جو ہل چلا کر بہترین کھیت کو تیار کرے اور اس سے پھر پھل نکلے، اس سے درخت بنے، اس سے اچھا رزق آپ کو ملے، ہدایت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، تقوی کی صورت میں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. لیکن اپنی سستی پہ راضی نہیں ہونا. بات ایٹ دا اینڈ یہ ہے کہ اپنی سستی پہ راضی نہیں ہونا، اپنی کاہلی پہ راضی نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنی کاہلی پر، اپنی سستی پہ راضی ہو جاتے ہیں
تو پھر آپ کا دل ہی نہیں کرتا نئی نئی ٹاسک کرنے کو. آپ کہتے ہیں ساری دنیا یہ کام کرے، اگر میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا. یہ نہیں سوچ ہونی چاہیے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرے اندر سستی آ کیوں رہی ہے، میرے اندر کاہلی آ کیوں رہی ہے، میرا قرآن پڑھنے کو کیوں نہیں دل کر رہا، میرا نیکیاں کرنے کو کیوں نہیں دل کر رہا، میرا اللہ کی بات سننے کو کیوں نہیں دل کر رہا، کلام سن کر میں بور کیوں ہو رہی ہوں. کلام تو بڑا کلرفل ہے، کلام تو بڑا اٹریکٹیو ہے. کلام تو صحابہ سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے. کلام تو ایسا ہے جو زندہ کرتا ہے. مجھے کیوں نہیں کلام زندہ کر رہا، مجھے اللہ کی بات کیوں نہیں جھنجھوڑی، کیوں موٹیویٹ نہیں کری. یہ سوال مجھ سے پوچھنے چاہیے. پوچھیں گے تو دل زندہ ہوگا. اگر راضی ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، چلو میرے ساتھ ہو گیا کوئی بات نہیں، میرے پر قرآن اثر نہیں کر رہا، میں نے نہیں پڑھنا کرنا، مجھے بورنگ محسوس ہو رہا ہے تو میں نے نہیں کرنا، میں نے اس کو آگے نہیں لے کے چلنا. یہ چیزیں پھر انسان کو پیچھے رہنے والیوں میں شامل کر دیتی ہیں. حالانکہ اغنیا یعنی غنی ہیں ہم، ہمارے پاس علم حاصل کرنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس اپرچونٹی بھی ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، لکھنے کی بھی طاقت ہے، سننے کی بھی طاقت ہے، بولنے کی بھی طاقت ہے، ہر چیز ہے. ہم اغنیاؤں میں آتے ہیں لیکن پھر بھی راضی ہو جائیں، نہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے، نہ سیکھنے والوں میں شامل ہو جائے، ان پڑھوں میں شامل ہو جائے، پھر تو دلوں پر تالے لگنا حق بنتا ہے نا، کہ دل پہ پھر تالے لگ جائیں. اور پھر تالے لگنے کے بعد اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہو کہ واقعی تالے لگے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ایکسکیوزز پیش کرنے لگے اپنے آپ کے لیے. رات کو لیٹ سوئی تھی اس لیے صبح کلاس نہیں لے سکی، طبیعت بڑی خراب ہے. پھر انسان کے پاس بہت زیادہ دلیلیں آ جاتی ہیں خود کو مطمئن کرنے کی. ٹھیک ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی سستی اور اپنی کاہلی پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے کلاس نہ لینے پر خود کو ڈانٹتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، ایکسکیوزز پیش کر کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی ذات کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہ کیا کریں، اپنی غلطیوں کو غلطی مانا کریں، پھر دل زندہ رہتے ہیں. ادروائز جب آپ کہتے ہیں نا دل کا کچھ قصور نہیں ہے، بس یہ ریزن تھی، یہ وجہ تھی، اس وجہ سے میرے سے مینیج نہیں ہو پا رہا. ساری وجوہات، ساری پرابلمس پیچھے ہو جاتی ہیں جب انسان سچا ہوتا ہے اپنے ساتھ، مخلص ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور خیر خواہی کرتا ہے اپنی اور اللہ رسول کی اور قرآن کی. پھر دل زندہ رہتے ہیں. تو انشاءاللہ سب نے دلوں کو زندہ رکھنے کوشش کرنی ہے نا. کس نے ٹرائی کرنی ہے کہ ہمارے دل مردہ نہ ہو، اور ہم نے نیا سیمسٹر شروع ہونا ہے تو اس میں اپنے آپ کو ایک زندگی بخشنی ہے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی قرآن سے محبت کے ذریعے، اور اخلاص اختیار کرنا ہے تاکہ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگے. کیونکہ جب اسٹیمپ لگ جاتی ہے نا، سیل ہو جاتے ہیں دل، تو اندر بھی کوئی چیز نہیں جاتی اور باہر بھی کوئی چیز نہیں آتی. جیسے ایک بوتل ہے، جب آپ اس کو پیک کرتے ہیں پھر اس کو سیل کر دیتے ہیں تو ایک قطرہ بھی باہر نہیں آتا اور ایک قطرہ بھی اندر نہیں جاتا. ایک بوتل کو آپ پانی کے نل کے نیچے رکھیں جو سیل ہوئی بوتل ہے، کیا اس کے اندر پانی جائے گا؟ آپ اسے تالاب میں پھینکیں، کیا اس کے اندر پانی جائے گا؟ آپ اسے سمندر میں پھینکیں، کیا اب اس کے اندر پانی جائے گا؟ تو پانی تو ہے لیکن اندر نہیں جا رہا کیونکہ وہ بوتل کیا ہے؟ سیل ہے. تو اگر ہمارے دل سیل ہو گئے نا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو کوشش کرنی ہے نا سب نے انشاءاللہ، پوری کی پوری کوشش کرنی. اللہ ان سب کو جو سبقت لے جانے والوں میں سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، جو فوراً سے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اللہ ایسے لوگوں کو صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ان کا ساتھ لکھ دے، اور اللہ ان سب کے لیے ایمان، تقوی اور نیکیوں والی زندگی لکھے، ان کے دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھے. جو تالے پڑے ہیں اللہ قرآن کی روشنی سے ان کو ہمارے لیے کھول دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمارا ایک ایک لفظ کو سننا ہمارے لیے راہ نجات بنائے، ہماری آخرت میں نجات ہو جائے. ہم تو بس اسی لالچ میں نکلے ہوئے ہیں، بس یہی ہے تمنا، یہی التجا ہے. اللہ قبول کر لے کوششوں کو، ایفرٹس کو. بڑی کمزور سی کوششیں ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن جب اللہ قبول کرتا ہے نا تو اللہ اخلاص دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں اتنا اخلاص عطا کر دے، اللہ ہماری کوششوں کو نہ دیکھے، ہمارے اخلاص کو دیکھ لے. اللہ ہم تیری رضا کے لیے
اندر اور باہر سے صرف تیرے ہی ہو جائے، اور جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگے ایسا دل پریشان کرنا اللہ کہ ہم اس کام سے بچ جائیں، ہم غلط کاموں پر ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا بنانا، ہمارے دل کی کیفیت ہمیں بتا دے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ سے بہت سے ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی واقعی ہی بہت بڑی بڑی پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب انسان پکا دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا قرآن سے، انسان رہ نہیں پاتا۔ یہ پکی نشانی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اخلاص والے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی ہیں کہ بہت دنوں سے طبیعت خراب ہے لیکن گھسیٹ کر خود کو لے آتی ہوں، تو یہ آپ کا گھسیٹ کر خود کو لانا اللہ کے ہاں بہت اس کا مقام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی کوشش کو قبول کرے اور آپ کے عمل کے اندر مزید اخلاص پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔